یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ماضی میں کچھ ججز صاحبان نے اگر جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کیا، جسٹس نثار فارمر چیف جسٹس، یا اس کے بعد اس سے پہلے فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری، آپ کو پتا ہے کہ ان کی بحالی، ان کو پالنا، ان کو اس عہدے تک لانا، اس کے اندر محترم نواز شریف صاحب کا بہت اہم کردار ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اس وقت بھی نہیں مانتے تھے کہ نہ کریں، یہ بندہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اب واپس آتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب، اب یہ جو ٹرائیکاٹومی آف پاور ہے ناظرین، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ 3 ستونوں کے اوپر قائم ہے۔ یہ دوبارہ سے ڈون کا آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ایگزیکٹو حکومت وقت جس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ جو ہے پارلیمان کے اندر ساری سیاسی جماعتوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ہے جوڈیشری۔ تو تمام جو ادارے ہیں، ہمارا جو قانون ہے ریاست کا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں جو ہے یہ آزاد ہونے چاہیے، اپنی ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے ایک دوسرے کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے۔ اب چیف جسٹس کا جو سلیکشن ہوگی یہ کیا جائے گا محترم ہماری جو اس وقت آنریبل پارلیمان ہے ان کی طرف سے 2/3 میجورٹی۔ جو سب اب ایک رائے حسن ایوب کی ہے، ایک رائے اب آپ کی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن اگر ماضی کی مثالیں سامنے رکھیں، جو حسن نے بتایا کہ جی ماضی کے اندر جوڈیشری جو ہے اپنے اس کا جو کردار تھا وہ اس سے آگے بڑھے ہیں، لیکن اگر ایک چیف جسٹس نے سو موٹو کا غلط استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا جو ہر چیف جسٹس وہ غلط استعمال کرے گا، یہ اس کے اوپر ایک رائے قائم ہو رہی ہے۔ مین وائل پروڈیوسر صاحب، اگر ہم جو ہے کسی آئینی ماہر سے ہم رابطہ کر لیں تو ان سے بھی کچھ اس کے اوپر رائے لے لیں۔ جی جوئی صاحب۔ جی بات یہ ہے کہ یا تو آپ نے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھی 2/3 میجارٹی سے ہم نے سینٹ میں پاس کرا لیا، ہم نے نیشنل اسمبلی سے کرا لیا، اور یہ سوائے پی ٹی آئی کے پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر وہ ان کا اگر موقف درست ہے تو ہوگا درست۔ ہم نے تو پہلے دن سے ایک ہی موقف رکھا ہے کہ یا آپ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے آئے ہو یا عوام کے مینڈیٹ سے آئے۔ اگر اس کرائیٹیریا پر نہیں آپ پورے اترتے تو آئی ایم سوری، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں ایسے کسی کام میں آپ کی ہاں میں نہیں ملا سکتا۔ خاور صاحب، آپ جو مرضی کرتے رہے، کل بھی کرتے رہے، آج بھی کرتے رہے۔ دوسرا، یہ سستا انصاف دے گا، وہ آج ہی پتہ لگا ہے جڑی 10,000 فیس تھی وہ 10 لاکھ کر دیتی ہے، یعنی مطلب اپیل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر جو ابھی چیف جسٹس صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں، جن کے حق میں آپ ڈگڈگیاں بجاتے رہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 8 جج جو ہے نا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بہت یہاں نئی ایک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ میرے خیال سے اٹ ول اینڈ اپ ان اے میجر کرائسس ان دس کنٹری، کیونکہ جو آپ نے کیا ہے عدلیہ کی آزادی سلب، سستے انصاف کو باہر پھینک دیا، تیسرا یعنی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی، چوتھا آپ نے 2 مہینے سے جو لگے ہوئے تھے، جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، جو آپ لوگوں کو توڑتے پھرتے رہے، اور جو ہو رہا تھا میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ اگر یہ ڈیلیور کر سکتے ہوتے تو سال ہونے کو ہے، 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، تو کوئی ان کی کارکردگی نظر آ جاتی۔ وہ عوام اسی طرح روڑ رہے نے، گندم دے کاشتکار گندم لگان تیار نہیں، جو ان کا اشر کیا ہے۔ تو اب زیادہ بات میں نہیں کرنا چاہتا۔ اب مائی ووٹ اینڈ مائی ہینڈ از اپ، آئی کین ناٹ انڈورس دس سو کالڈ امینڈمنٹ وچ ہیز curtailed the powers of the independence of judiciary۔ سعد رسول سپریم کورٹ کے وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ جو ٹرائیکاٹومی آف پاور کی ڈیفینیشن ہے۔ بہت شکریہ سعد رسول صاحب۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر ایک رائے آ رہی ہے کہ جی اس کے اوپر شدید ضرب لگی ہے، چونکہ پارلیمان نے اور حکومت وقت نے یہ اپنے پاس اختیار لے لیا۔ حکومت وقت نے جو اس وقت ہمارے سامنے جو موجود ہے 26ویں آئینی ترمیم، تو اس سے جو ہے بنیادی ڈھانچے کے اوپر ضرب لگی ہے، نقصان پہنچا ہے۔ لیکن ایک رائے جو مختلف ہے، تھوڑی دیر پہلے جو حسن بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر عدلیہ نے ہمیشہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر یہ کام کیا گیا ہے تو یہ مناسب ہے۔ یور تھاٹس؟ بہت شکریہ خاور صاحب۔
دیکھیے اس بات کے اندر جو حسن صاحب نے بات کی ہے، اس کو تو کوئی پاکستان کی تاریخ میں ڈینائی نہیں کرتا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اس ملک کے اندر ہوئی ہے، اور اس کے جہاں پہ چند فائدے ہوئے ہیں وہاں پہ بہت سے نقصانات بھی ہوئے ہیں، خواہ افتخار چودھری صاحب کا ٹائم ہو، دیگر اس طرح کی چیف جسٹسز ہوں. لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم کو ختم کرنے کے لیے جو آئین کے اندر ترامیم کرنی چاہیے تھیں، ان ترامیم میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے اندر یہ نہیں ہوا کہ آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کو آپ نے کسی اسٹرکچر کے تھرو، کسی قانون سازی کے تھرو روک لیا ہے. ہاں، آپ نے صرف یہ کیا ہے کہ اب جو بینچ، جو فرد ایز چیف جسٹس یا جو بینچ ایز کانسٹیٹیوشنل بینچ جوڈیشل ایکٹیویزم کرے گا، اس کو پک گورنمنٹ کرے گی، یا اس کو پک ایک ایسی باڈی کرے گی، ایک ایسی پارلیمنٹری کمیٹی یا جوڈیشل کمیشن کرے گا جس کے اندر حکومت کی میجورٹی ہے. تو اس سے جوڈیشل ایکٹیویزم ختم نہیں ہوگا. جس بات کی نشاندہی کی جا رہی تھی، اس سے صرف جوڈیشل ایکٹیویزم کی شکل مختلف ہو جائے گی. اگر وہ پہلے کبھی اینٹی گورنمنٹ تھا تو وہ اب زیادہ چانسز یہ ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم پرو گورنمنٹ رہے گا. اور اس طرح کے جوڈیشل ایکٹیویزمز کے پیریڈ بھی ہم نے دیکھے ہیں اس تاریخ میں، جو اینٹی گورنمنٹ نہیں تھے، پرو گورنمنٹ تھے، جو بھی گورنمنٹ اس وقت کی ہو. خاور صاحب، اس کے اندر جو بنیادی بات ہے، ویسے تو جوڈیشل ریویو کرنا چاہیے، جوڈیشل ریفارم کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر تمام لوگ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں. ہمیں اپنے جج سلیکشن پروسیس بہتر کرنا چاہیے، ججز کی ریموول کے پروسیس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے. لیکن یہ ترمیم اس میں سے کچھ بھی نہیں کرتی. یہ افیکٹولی کرتی یہ ہے کہ آئین پاکستان کا صرف نہیں، دنیا کے تمام آئین کا، ایسا کوئی دنیا کے اندر جمہوری آئین موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ پرنسپل نہ لکھا ہو یا یہ پرنسپل موجود نہ ہو کہ جو سائل ہے کسی عدالت کے سامنے، وہ اپنا بینچ اپنی مرضی سے پک نہیں کر سکتا. سائل یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ کسی ایک جج کے اوپر آبجیکشن لگا دے، کہ کہے کہ جی آپ بائس ہیں اور میرے پاس یہ پروف ہے آپ کے بائس کا. لیکن سائل جو عدالت کے سامنے پیش ہوگا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی کا جج کانسٹیٹیوٹ کروں گا. اب کانسٹیٹیوشنل کیسز میں یہ جو آئینی کیسز ہوں گے جس کے لیے اسپیشل بینچ بنایا گیا ہے، ان تمام آئینی کیسز کے اندر وہ آئینی کیسز ہیں ہی اس لیے کیونکہ اس کے اندر ایک فریق حکومت وقت ہوگی. یا حکومت وقت کے کسی آرڈر کو آئینی طور پہ چیلنج کیا گیا ہوگا، یا اس پہ کسی قانون کو کیا گیا ہوگا. اچھا، بالکل صحیح.